السلام علیکم، میں ہوں عربک ٹیچر خالد نور۔ انشاءاللہ اس کورس میں ہم عربی بولنا سیکھیں گے۔ اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور کورس بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک کام کریں۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ اپنا ایک پارٹنر متعین کریں جس کے ساتھ آپ روزانہ کی بنیاد پر عربی میں گفتگو کر سکیں، کیونکہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، اس کی اسپیکنگ سیکھنے کے لیے اس زبان کو بولنا ہوتا ہے۔ جس قدر آپ اس زبان کو بولیں گے اسی قدر تیزی سے آپ زبان سیکھتے جائیں گے۔ آپ عربی کی جتنی بھی قواعد سیکھ لیں، کنورزیشن سیکھ لیں، اگر آپ عربی بولیں گے نہیں تو آپ عربی بولنا نہیں سیکھ سکتے۔ اسی لیے آپ کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنا پارٹنر ضرور متعین کریں اور اس کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر آپ گفتگو کریں۔ اگر آپ نے اپنا پارٹنر متعین کر لیا عربی میں گفتگو کرنے کے لیے اور اس کے بعد آپ نے اس کورس کے تمام اسباق کو اچھی طریقے سے مکمل کیے، کمپلیٹ کیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ عربی بولنے پر قادر ہو جائیں گے۔ اس کورس کو ہم کوشش کریں گے کہ نیچرل طریقے سے سیکھیں، جس طرح ایک بچہ کوئی زبان سیکھتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی عربی زبان کو سیکھنے کے لیے گرامر کی مدد لینی ہوگی، تو ہم تھوڑی بہت گرامر سے بھی بحث کریں گے تاکہ ہمیں کنورزیشن سیکھنے میں آسانی ہو۔ یہ صرف اس لیے سیکھیں گے ہم تاکہ ہمیں کنورزیشن میں آسانی ہو، تاکہ ہم درست جملہ بول سکیں۔ تو عربی گرامر میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الکلمہ، کلمے کو۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ ہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد ولہا ثلاثۃ اقسام۔ کلمہ وہ لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہے ایک معنی مفرد کے لیے، یعنی کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا ایک معنی ہوتا ہے، پھر اس کی 3 قسمیں بن جاتی ہے، وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، اور اس کے 3 قسمیں ہیں۔ تو اس کی 3 قسمیں کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کلمہ ہے، پھر اس کے نیچے 3 اقسام ہیں، پہلے اسم ہے، پھر فعل ہے، پھر حرف ہے۔ تو یہ کلمے کی 3 قسمیں ہو گئی۔ آپ جو بھی حوار پڑھیں گے اس میں آپ کسی بھی جملے کو لے لیں، اس جملے میں جو بھی الفاظ ہوں گے ان الفاظ میں سے یا تو کوئی اسم ہوگا یا کوئی فعل ہوگا یا کوئی حرف ہوگا۔ ایسا کوئی جملہ نہیں ہو سکتا جس میں ان اسم، فعل اور حرف کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ تو اسی لیے ان کو سیکھنا بہت اہم ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو آپ جملہ بول رہے ہیں اس میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے۔ تو فعل کے ذریعے سے آپ اپنی ایکٹیویٹی کو بتائیں گے، اور اسم ظاہر ہے ضروری ہے، اور حرف کے ذریعے سے آپ آپس میں اسم اور فعل کو آپس میں جوڑیں گے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ آپ کس طرح اس کو جوڑیں گے۔ تو آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ عربی سیکھنے کے لیے آپ کو یعنی گرامر کو سیکھنا ہوگا، اور گرامر میں سب سے اہم کلمہ ہے، اور پھر کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ ہم اسم کو سطحی طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ اسم ہوتا کیا ہے۔ اسم کسی کا نام، جیسے کتاب، مکۃ، یا صفت جیسے جمیل، جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو۔ دوسرے نمبر پہ ہے فعل۔ فعل ورب، جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے نصرہ، اس نے مدد کی۔ نصرہ ایک عربی فعل ہے جس کا معنی ہے اس نے مدد کی۔ تیسرے نمبر پہ ہے حرف، جو 2 اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے خرجت من البیت۔ خرجت ایک فعل ہے، ورب ہے، من البیت، بیت ایک ناؤن ہے۔ اب خرجت اور البیت ان دونوں کو ملانے والا لفظ ہے من، اور من ایک حرف ہے۔ تو خرجت میں نکلا، البیت گھر۔ اب جو سے کا معنی ہے وہ ہمیں کون دے گا؟ وہ ہمیں یہ من دے گا۔ من ہمیں سے کا معنی دے گا جو ہم جملے کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں گے۔ خرجت من البیت یعنی میں گھر سے نکلا۔ تو جس طرح اردو میں ہم سے بولتے ہیں نا، میں گھر سے نکلا، تو یہ سے کا جو معنی ہے عربی میں ہم وہ من کے ذریعے سے ادا کریں گے۔ تو من نے خرجت اور البیت ان دونوں کو ملا دیا، تو حرف کہتے ہیں اسے جو 2 اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ تو ہم نے اس سبق میں ناؤن کو سیکھا، ورب کو سیکھا اور حرف کو سیکھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم جو بھی کنورزیشن سیکھیں گے اس میں جو الفاظ ہوں گے یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ کوئی بھی جملہ، کوئی بھی سینٹنس ایسا نہیں ہوگا جو فعل،
اسم اور حرف سے خالی ہو، اسی لیے اسم اور فعل اور حرف کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے آسانی کے لیے ہم نے اسم، فعل اور حرف کو 3 مختلف رنگ دیے ہیں۔ تو یہ رنگ اسم کا جو رنگ ہے اور جو فعل کا رنگ ہے اور حرف کا جو رنگ ہے، یہ آپ کو کنورزیشن میں بھی نظر آئیں گے۔ یہ رنگ جو اسم ہوگا کنورزیشن میں اس کا رنگ یہی ہوگا جو آپ کو ابھی اسم کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح جو فعل ہے اس کا بھی یہی رنگ ہوگا، اور جس طرح حرف ہے اس کا بھی یہی رنگ ہوگا، تاکہ آپ جملوں کے درمیان اسم، فعل، حرف میں تمیز کر سکے اور آپ کو آسانی ہو۔ یہ صرف ابتدا کے لیے، اس کے بعد جب آپ اسم اور فعل، حرف کو پہچان لیں گے تو شاید آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ تو ہمارا پہلا سبق یہی مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔